پھر اس نے ایک بہت بڑے قلعے کی بنیاد رکھی۔ وہ اس میدان میں آ کر پتھر اکٹھے کرنے لگا اور پتھروں کی ایک دیوار بنائی۔ آہستہ آہستہ وہ ایک قلعہ بن گیا۔ اب بارش اور برف باری میں بھی بچے اس سے کھیلنے آتے۔ اس نے قلعے میں جھولے اور بہت سے کھلونے رکھے۔ ارد گرد سے لوگ یہاں آ کر رہنے لگے اور اس جگہ کو ایک گاؤں کی شکل مل گئی۔ اس قلعے کا نام بھی اسی جادوگر سے منسوب ہو کر جادوگر کا قلعہ پڑ گیا۔ پھر اچانک وہ بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ بچے روز اس قلعے میں آتے اور کھیلتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ بچوں نے اس قلعے میں آنا چھوڑ دیا۔ اگر کوئی گاؤں کے مکھیے کا مہمان آتا تو وہاں ٹھہرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب نے اس قلعے کا رخ کرنا چھوڑ دیا اور یہ کھنڈر کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔ میم سونی نے کہانی سنائی جو کہ سب نے بہت غور سے سنی۔ کتنا اچھا جادوگر تھا نا، رامین نے حور سے کہا جو کہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیوں اس قلعے کو کھنڈر بننے دیا گیا؟ اس کو اسکول بھی تو بنا سکتے تھے نا، حور نے سوال کیا۔ نہیں معلوم بیٹا، ہو سکتا ہے اس وقت لوگوں کو اتنی سمجھ بوجھ نہ ہو، پڑھائی بھی بہت کم ہی تھی۔ باہر شام ہو رہی تھی اور حور کے دل میں ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم کب گھر جائیں گے؟ حور کے بابا 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک گاؤں میں پہنچے اور وقار نامی شخص کا پتہ پوچھا اور وہاں پہنچ گئے۔ آپ مجھے بتائیں نا، کیوں گاؤں خالی کروایا گیا؟ میری بچی اور اس کے اسکول کی چند لڑکیاں وہاں گئی ہیں، بابا نے پریشانی سے پوچھا۔ لیکن کیوں؟ جب مکھیا جی نے گاؤں کے باہر لکھ کر لگایا تھا کہ اندر داخلہ منع ہے، پھر کیوں؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو کہ مکھیا کے تایا کا بیٹا تھا۔ اپنے باپ کی طرح اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ مکھیا اس کو چنا جائے، کیونکہ فیصلہ گاؤں کے لوگ کرتے ہیں اور ان باپ بیٹے کا برتاؤ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ غرور گھمنڈ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، تو گاؤں والوں نے کبھی بھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ پھر وہی ہوا جو ایک شیطانی دماغ کر سکتا ہے۔ اس نے قلعے کی تہہ خانے میں کالی سفلی عمل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس معاملے میں اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی تعلیم لی۔ وہ ناکام ہو گیا۔ اس نے ایسا دکھایا کہ وہ گاؤں سے باہر جا رہا ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن رات کو ہی وہ واپس آیا اور چلا کاٹنے لگا۔ نہ جانے اس نے کیا غلطی کی کہ اس کا علم الٹا پڑ گیا۔ اس نے شیطانی مخلوق سے چھیڑ چھاڑ کر لی تھی اور وہ اس پر حاوی ہونے لگی، یہاں تک کہ گاؤں والوں کو ایک روز چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ سب وہاں پہنچے تو جو حال اس کا ہو چکا تھا وہ بیان کرنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ 2 دن تو امن رہا، لیکن ایک رات اچانک مکھیا غائب ہو گئے۔ بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملے۔ ایک گاؤں والا قلعے میں ڈھونڈتا پہنچا تو دیکھا کہ مکھیا جی کا بھی وہی حال ہوا تھا جیسا کہ اس منحوس کا۔ سارے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ گاؤں جہاں دن رات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کوئی شخص آدھی رات کو بھی باہر سے گھوم پھر کر آ کر آرام سے سو سکتا تھا، اسی گاؤں میں اب ہر طرف ڈر تھا۔ لوگ پہلے راتوں کو اور پھر دن کو بھی غائب اور قتل ہونے لگے۔ مکھیا کے چھوٹے بھائی کو مکھیا بنایا گیا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس مخلوق پر قابو پایا جا سکے۔ بہت سے عامل پیر بلائے گئے، لیکن کوئی بھی ایک دن سے زیادہ نہیں ٹک پایا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کو خالی کر دیا جائے اور وہ خود کسی ایسے شخص کی تلاش میں نکل پڑے جو اس پاک ذات کے کلام کے ذریعے اس مخلوق کو بھگا سکے۔ بہت مشکل سے ہم نے گاؤں کو چھوڑا تھا۔ اس کے بعد جو بھی داخل ہوتا یا ہونے کی کوشش کرتا وہ مار دیا جاتا ہے۔ ابھی دوپہر میں ہی کسی کالج کی پرنسپل کو مار دیا گیا۔ اس آدمی نے سارا قصہ شان کو سنایا۔ پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ سوچنا بھی مت، ایک بار وہاں چلے گئے تو زندہ نہیں لوٹو گے۔ اس آدمی نے دھمکایا۔ تو کیا کروں؟ اپنی بچی کی موت کا انتظار؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی، کہتی ہوگی بابا آئیں گے، میں نہ جا کر اس کی امید پر پانی پھیر دوں۔ میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں،
انتظام کے ساتھ جائیں۔ یہ مکھیا جی کا نمبر ہے، ان سے رابطہ کریں، شاید کوئی مدد مل جائے۔ اس آدمی نے مکھیا کا نمبر دیا۔ کچھ پتہ چلا؟ عافیہ نے کال کی۔ اس نے سب کچھ عافیہ کو بتا دیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ عافیہ، آپ کے ذمے ایک بہت اہم کام لگانے جا رہا ہوں۔ آخر ہماری طرح باقی بچیوں کے ماں باپ بھی پریشان ہوں گے کہ ابھی تک بچے آئے کیوں نہیں۔ آپ کسی طرح یہ سنبھال لیں۔ ابھی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کہہ نہیں سکتے کہ سب صحیح سلامت ہوں گے۔ عافیہ بیٹھ کر رونے لگی۔ پھر حور کے بابا کی دی ذمہ داری یاد آنے لگی تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ پرنسپل چونکہ اب نہیں رہی تو مجھے میم مقدس کو کال کرنی چاہیے۔ انہوں نے سوچا، نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 ٹرائی کے بعد کال اٹھائی گئی۔ جی، میں حور کی امی بات کر رہی ہوں۔ جی بولیں۔ حور ٹرپ پر گئی ہوئی ہے، دیکھیں میں نے کالج چھوڑ دیا ہے۔ آپ برائے مہربانی پرنسپل سے رابطہ کریں۔ پرنسپل نہیں رہی، ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ کیا؟ عافیہ نے سب کچھ میم مقدس کو بتایا۔ اچھا، اسی لیے وہ شخص اتنی تفصیل سے سب پوچھ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ عافیہ نے سب کچھ میم مقدس کو بتا دیا۔ میں تو نہیں جانتی کہ کون کون سی بچیاں گئی ہیں، لیکن آپ کو تو معلوم ہوگا نا۔ ہمیں ان سب کے والدین کو تسلی دینی ہے کہ بس کی خرابی کی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی ہیں۔ عافیہ نے وضاحت کی۔ اوکے، آپ اسکول پہنچیں، میں بھی آ رہی ہوں۔ مقدس، کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ بیٹا، ابھی کچھ دیر پہلے تو کہہ رہی تھی کہ کالج نہیں جاؤں گی۔ امی، اس وقت انا سے زیادہ ضروری کام سر انجام دینا ہے۔ میم مقدس نے آفس پہنچ کر اتھارٹیز کو کال کی اور پرنسپل کی موت کے بارے میں بتایا اور باقی حالات سے بھی آگاہ کیا، اور پھر طالبات کے گھر والوں کو تسلی کے لیے کالز شروع کی۔ بظاہر تو عافیہ ان کے ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ حور، باہر اندھیرا ہو رہا ہے اور سر وسیم ابھی تک نہیں آئے، رامین نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں آگے مدد لینے گئے ہوں، حور نے آنسوؤں سے چمکتی ہوئی آنکھوں سے جواب دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے طالبات کو سمجھانا میم سونی اور میم نورین کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ لڑکیوں کو لگی چوٹوں کا درد بڑھتا جا رہا تھا اور وہ درد سے کرراہ رہی تھیں۔ میم، سر وسیم، شائستہ اور سمیہ کہاں ہیں سب؟ ڈرائیور انکل کو ہوش آیا یا نہیں؟ آپ کہہ رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہو چکے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں آئے وہ؟ سوالات کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور شاید ان سوالات کے جواب دینا میم سونی اور میم نورین کے بس سے باہر ہو چکے تھے۔ انہوں نے بچوں کو خوف سے دور رکھنے کے لیے ڈرائیور کی لاش پر چادر ڈال کر بس میں رکھی تھی کہ یہ بے ہوش ہے۔ حور اور رامین کے سوا کوئی اور طالب علم اس بات سے آگاہ نہیں تھا۔ وہ لوگ اب کبھی نہیں آئیں گے اور آپ میں سے جو ضد کرے گا اس کو میں قلعے سے باہر نکال دوں گی، پھر وہ جو کوئی بھی ہے اس کو بھی غائب کر دے گا۔ میم نورین غصے میں آ چکی تھیں، سب بہت ڈر چکے تھے، کچھ تو اونچا اونچا رونے بھی لگی تھیں۔ تبھی رامین عجیب و غریب حرکات کرنے لگی، کبھی وہ ہاتھ موڑتی، کبھی ہنستی، کبھی روتی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی جانب مڑ گئی تھیں۔ تمہیں کیا ہو گیا رامین؟ حور نے کہا۔ رامین نے حور کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی اور سب رامین سے دور ہو کر بیٹھ گئیں۔ اچانک گاڑیوں کی آواز آنے لگی اور سب میں ایک امید جاگ گئی۔ حور، یہ تو بابا کی آواز ہے۔ رامین بے ہوش ہو چکی تھی۔ بابا، مکھیا اور 2 کوئی اور آدمی تھے اور ایک نورانی سی شکل والے انسان۔ حور اپنے بابا سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب ان شیطانی طاقتوں کا کام تمام۔ وہ نورانی شکل والا آدمی سیدھا تہہ خانے میں چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ اس نے وہاں بیٹھ کر تلاوت شروع کی، چند مخصوص آیات کا ورد شروع کیا تو پورا قلعہ عجیب و غریب آوازوں سے گونج اٹھا اور یکدم خاموشی ہو گئی۔ اب آپ کا گاؤں ان شیطانی طاقتوں کے قبضے سے باہر ہے، اس نے اوپر آ کر کہا۔ اللہ نے انسان کو علم دیا ہے، عقل دی ہے،
لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو گھروں کی زینت بنایا لیکن سینوں کی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ جو باہر انتظار کر رہے تھے اشارہ ملتے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور بابا بھی سب بچوں کو لے کر گاؤں کے لیے نکل گئے۔ جو زندگیاں ختم ہو چکی تھیں ان کو تو کوئی واپس نہیں لا سکتا تھا، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں ان بچوں نے بہت بڑا سبق حاصل کر لیا تھا۔ بے شک دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کتاب جو انسان کے لیے مکمل ہدایت ہے اس کی تعلیم بھی حاصل کی جائے، جو کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اگنور کر رہے ہیں۔ جو اپنے ماں باپ سے ملے ان کے لیے عید کا دن تھا۔ عافیہ نے بیٹی کے آتے ہی جو صدقات دینے تھے فوراً ادا کیے۔ حور اور اس کے بابا ڈرائیور کی لاش کے ساتھ گئے اور اس کی جیب سے نکلنے والی امانت اس کی بیوی کو لوٹا دی۔ میم مقدس اب پرنسپل بن چکی تھیں اور ان کے کالج میں نہ صرف اپنے گاؤں کے بلکہ ارد گرد کے گاؤں کے لوگ بھی قرآن کی تعلیم لینے آنے لگے۔